تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں، تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں۔ اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں، اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں۔ ہر بات تیری کیا رہی دل ہی کو میرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حق تعالیٰ کا بھی انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ گزشتہ صحبت یعنی کل کی صحبت میں نے سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت یعنی میلاد کا گویا کیا آغاز ہو گیا۔ میں نے میلاد کو سفر کے مہینے میں ہی آغاز کر دیا۔ کل الحمدللہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان ہوئی۔ اللہ کرم فرمائے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں کروڑوں درود پہنچے، اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی درود پاک کا نذرانہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے وسیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تصور میں سراپائے حبیب حق بسائیں گے، تصور میں سراپائے حبیب حق بسائیں گے، دل و دیدہ کی محفل ان کے جلووں سے سجائیں گے، دل و دیدہ کی محفل ان کے جلووں سے سجائیں گے، نگاہوں میں جما کر حلیہ فخر بنی آدم، تخیل کے دریچے سے انہیں دیکھا کریں گے ہم، تخیل کے دریچے سے انہیں دیکھا کریں گے ہم، نگاہوں میں جما کر حلیہ فخر بنی آدم، تخیل کے دریچے سے انہیں دیکھا کریں گے ہم۔ تمناؤں کا ایک طوفان امڑ آیا ہے سینے میں، تمناؤں کا ایک طوفان امڑ آیا ہے سینے میں، مچلتی ہو میں گل رنگ جیسے آب گیلے میں، جمال و حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن، جمال و حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن، مجسم نور کی کھینچے کوئی تصویر ناممکن،
مجسم نور کی کھینچے کوئی تصویر ناممکن. یہ نازک اور مشکل کام ہے ہمت نہیں ہوتی. یہ نازک اور مشکل کام ہے ہمت نہیں ہوتی. کرے پرواز مرغ فکر کو جرأت نہیں ہوتی. کوئی لغزش نہ ہو جائے الہی اس سے ڈرتا ہوں. کوئی لغزش نہ ہو جائے الہی اس سے ڈرتا ہوں. بھروسے پہ تیرے اس کام کا آغاز کرتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر ہے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بات ہونے والی ہے. اور آج تو انشاءاللہ سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ اور آپ کا حلیہ مبارکہ کو بزبان صحابہ یعنی صحابہ نے جو آپ کو پایا تھا وہ بزبان صحابہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جرأت کرتا ہوں. اسی لیے میں نے یہ پڑھی. کوئی لغزش نہ ہو جائے الہی اس سے ڈرتا ہوں. کوئی لغزش نہ ہو جائے الہی اس سے ڈرتا ہوں. بھروسے پہ تیرے اس کام کا آغاز کرتا ہوں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بہت بڑی ذات اقدس ہے جس میں اللہ تعالی کا پورا کمال ظاہر ہے. جس میں اللہ تعالی کا پورا کمال ظاہر ہے. جو کچھ کمال ہے اللہ تعالیٰ کا پورے کمال اللہ تعالیٰ نے کہاں ظاہر کر دیا, کس پر ظاہر کر دیا؟ محمد الرسول اللہ. آپ کا جسم اقدس نورانی اعتبار سے وہ بھی کمال والا, آپ کا جسم اقدس بشری اعتبار سے وہ بھی کمال والا. آپ بشر بھی ہیں, آپ نور بھی ہیں, کمال والے ہیں تو آپ ہی ہیں. اور آپ کو ہر کمال سے اللہ نے نوازا. آپ کو ہر کمال سے اللہ نے نوازا. اللہ کے کمالات کو اگر بصورت دیکھنا چاہتے ہو تو اسی کا نام ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے حضور نے فرمایا مرانی فقد رأى الحق. جس نے مجھے دیکھا مجھے پا لیا بس وہ اللہ کو پا لیا. کیونکہ جو بھی اللہ کا کمال, جو بھی دیکھنا ہے اللہ کا کمال, وہ صورت رسول اللہ میں ہی دکھے گا, سرکار کی صورت سے ہی دکھے گا. ہر طرح سے آپ کمال والے ہیں, ہر طرح سے آپ کمال والے ہیں. جب صحابہ آپ کے چہرے مبارکہ کو دیکھتے ہیں, صحابہ آپ کے چہرے مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو بس دیکھتے رہ جاتے ہیں, دیکھتے رہ جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت چہرے والا کسی کو نہیں دیکھا. یہ وہ مقام جہاں دنیا کے زیادہ سے زیادہ خوبصورت لوگ
یہ عرب کا پورا دائرہ ہے، جہاں خوبصورتی آج بھی موجود ہے. بات سمجھ میں آتی؟ تو وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت چہرے والا کسی کو نہیں دیکھا. پھر فرماتے ہیں آپ کا چہرہ تو ایسا روشن تھا جیسے سورج چہرے پر ہو، ایسا روشن تھا. نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کہ گویا سورج چمک رہا ہے، سورج چمک رہا ہے. آپ کا چہرہ، آپ کے چہرے پر کون چمک رہا ہے؟ سورج. سورج گویا سورج چہرے پر ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت حسین چہرے والا دیکھا. فرماتے ہیں کہ میں نے بہت حسین چہرے والا آپ کو ہی دیکھا. تو ذرا سوچئے، ذرا تخیل کیجئے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس کیسا ہوگا. پھر فرماتے ہیں آپ کے بعد تو کسی کو ایسا دیکھا ہی نہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے بعد میں نے کسی کو ایسا دیکھا ہی نہیں. کون فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو معلوم ہوا آپ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں. چہرے کے اعتبار سے، چہرے کے اعتبار سے بھی آپ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا حسین چہرہ بنایا ہوگا. جتنا حسن اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ سب کچھ عطا کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت برا سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ کہ کیا آپ کا چہرہ انور مثل تلوار کے تھا؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، تو بلکہ مثل ماہتاب تھا. کسی نے ایک صحابی سے پوچھا جن کا نام برا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کا چہرہ مبارک تلوار جیسا تھا، یعنی بڑا کڑک تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو مہتاب جیسا تھا. چاند کو جب دیکھنے لگتے ہو، دیکھتے رہ جاتے ہیں نا. ہاں، جب سیر و تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں نا راتوں میں کہیں پارک وغیرہ کو، وہاں جا کے چاندنی رات میں بیٹھ کے چاند کو جب دیکھنے لگتے ہو، انسان چاند کو دیکھتے رہ جاتا ہے کیونکہ اتنا پیارا. تو صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک مہتاب جیسا. کیسا تھا؟ مہتاب، مثل مہتاب تھا. اگر مثال دیں گے تو یہی دے سکتے ہیں کہ وہ چاند کے جیسا تھا. جابر بن سمرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا جب ذکر کیا تو کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کا چہرہ مبارک مثل تلوار کے یعنی صاف چمکدار تھا؟ تو کہا نہیں، سورج اور چاند کے مثل تھا اور ذرا گولائی پر تھا. کیسا تھا؟ ذرا گولائی پر تھا. اللہ اکبر. حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ملاحت آمیز تھا، یعنی چہرے کو جو بھی دیکھتا کھینچا جاتا، ایسا چہرہ تھا. جو بھی چہرے مقدس کو دیکھتا، جو بھی چہرے اقدس کو دیکھتا، جو بھی چہرے پاک کو دیکھتا، کیا ہوتا تھا؟ دیوانہ ہو جاتا تھا، کھینچے جاتا تھا، کھینچا جاتا تھا.
بات سمجھ میں کھینچاؤ آ جاتی تھی، کھینچ لیتا چہرہ، جاذب چہرہ، چہرہ دوسروں کو اپنا کر لیتا تھا. بات سمجھ میں. دشمن بھی تڑپتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چہرے مبارکہ کو دیکھتے ہیں. دشمن بھی ہاتھ ملنے لگ جاتے ہیں کہ ایسے چہرے کو کسی کو جرأت نہیں ہوتی کچھ کرنے کے لیے. وہ ایسا چہرہ ہوتا کسی کو جرأت نہیں ہوتی کچھ کرنے کے لیے، بس چڑ کے چلے جاتے. ایسا خوبصورت چہرہ اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا. ایوب بن خالد کی روایت میں ہے کہ میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں پایا، ایسا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو. کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے جیسا میں نے کسی کو نہیں پایا. یہ وہ لوگ ہیں ہمارے طرح گھروں میں بیٹھنے والے نہیں، یہ سفروں میں جانے والے، یہ ایسے تاجر لوگ جو بستیاں بستیاں سفر کرتے، دنیا پھرنے والے. یہ لوگ فرماتے ہیں جب حضور کو دیکھتے ہیں تو آپ کے جیسا ہم نے کسی اور کو نہیں پایا. صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. ہم نے کسی کو نہیں پایا. یہ ایسا چہرہ رکھنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. عاشق بن جاؤ رسول اللہ کے، چیخ اٹھو میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ آپ سو رہے ہیں. یہاں تو سبحان اللہ کے نعرے زیادہ سے زیادہ گرجنا چاہیے نا. میں ہمارے آقا نامدار کا چہرے مبارک کا تخیل کر رہا ہوں. ہاں، یہاں خاموش بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے بابا. یہاں تو تم آپے سے باہر آنا ہے. یہاں تو وجد کی محفل ہے. یہاں اگر خاموشی سے سننے کی بات نصیحت نہیں ہے، یہ وصیت نہیں ہے. یہ نصیحت آئیں گی، وصیت آئیں گی تو اس وقت خاموشی سے سنو تاکہ عمل کرنا ہے. یہاں عمل کی بات نہیں، یہاں وجد کرنے کی بات سنا رہا ہوں. یہاں آپ کے جیسے تو ہم ہو نہیں سکتے، ہم تو کیا کوئی نہیں ہو سکتا، یہ صحابہ فرما رہے ہیں. یہاں تو وجد کرنی چاہیے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے. وہ عقیدہ جو ہم آج تک بتاتے آ رہے ہیں، آپ صحابہ کی زبانی سے سن لیجئے کہ آپ کے جیسا کسی اور کو میں نے نہیں پایا. آپ کے جیسا میں نے کسی اور کو نہیں پایا. آپ کے جیسا چہرے انور کسی اور کا نہیں ہے. آپ کو اللہ نے وہ خوبصورتی سے نوازا ہے، ایسی خوبصورتی کسی اور کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. حضرت حسن کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ حسن والے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا چہرہ کسی اور کا نہیں، وہ سب سے زیادہ حسین چہرے والے. حضرت قتادہ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا، اللہ اکبر، مگر خوبصورت چہرے والا اور اچھی آواز والا. یعنی انبیاء میں بھی آپ کے جیسا چہرہ والا کوئی نہیں. انبیاء میں بھی، انبیاء کی تصویریں اس زمانے میں تھیں. اب نہیں رہی.
اس زمانے میں انبیاء کی تصویریں تھیں، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بھی تھی۔ بات سمجھ میں؟ لوگوں نے آپ کے آخری نبی کو پہچاننے کے لیے وہ تصویریں دکھایا کرتے تھے۔ جب معلوم ہوتا تھا کہ یہ نبی ہے جو عرب میں مبعوث ہوئے ہیں، تو دور دراز کے لوگ مان لیتے تھے کہ ہاں یہ آخری الزماں ہے اور کلمہ پڑھ لیتے تھے، کیونکہ ویسا حسین چہرہ آپ کا تھا۔ ہند ابن حالہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا خوبصورت چمکدار تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہو۔ یہ ان کا تائوا محبت بھی ہے، یہ عشق کا تقاضا محبت بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ یہ محبت بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ صحابہ کی محبت بھی نظر آتی ہے اور صحابہ کی سچائی بھی نظر آ رہی ہے کہ کیسے سچے لوگ تھے وہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد علیہ وسلم۔ ابو خرصافہ کہتے ہیں کہ میں، میری والدہ، میری خالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو کر جب واپس ہوئی تو میری والدہ اور خالہ نے کہا ہم لوگوں نے ان سے زیادہ خوبصورت چہرے والا تو آج تک کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے کہ آپ کا چہرہ انور گولائی لیے ہوئے تھا، بڑا خوبصورت، بڑا گول، بڑا بھاری۔ تو یعنی معلوم ہوا کہ آپ کا چہرہ چاندی جیسا صاف و شفاف مثل آفتاب و مہتاب تھا، یعنی کوئی داغ دھبے آپ کے چہرے میں نہیں۔ ہمارے چہرے میں کتنے داغ، کتنے دھبے، آپ کے چہرے میں کوئی داغ، کوئی دھبا نہیں، اور چہرہ لمبا نہیں، لمبا چہرہ نہیں، گول چہرہ، میں نے گولائی لیے ہوئے تھا، ایک بڑا ایک خوبصورت گولائی لیے ہوئے، گویا کہ مہتاب کی طرح، آفتاب و مہتاب کی طرح ایک چہرہ خوشنما۔ ایسا محسوس ہوتا تھا ایک کتابی چہرہ ہے، یعنی آرٹسٹ اپنا پورا کمال ظاہر کرنے کے لیے آرٹ کرے گا تو کس طریقے سے ہوگا، کیونکہ اللہ بھی مصور ہے نا، اللہ مصور ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ بھی ایسی تصویر کھینچا ہے کہ ویسی تصویر پھر کبھی نہیں کھینچا۔ وہ چہرہ والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتح الباری میں ہے حسن کے ساتھ چہرے میں گولائی تھی، چنانچہ حضرت علی کی روایت بھی ہے کہ آپ کا چہرہ گولائی لیے ہوئے تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ کی روایت میں ہے کہ میں نے صاف شفاف چاندنی رات میں آپ جبکہ لال جوڑے میں ملبوس تھے کبھی آپ کو دیکھتا اور کبھی چاند کو۔ میں نے ایک وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لال جوڑا پہنے ہوئے تھے اور کہاں میدان میں بیٹھے ہوئے تھے، چاند 14ویں رات یعنی چاندنی رات تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں
آپ کو دیکھتے تھے پھر چاند کو دیکھتے تھے، پھر آپ کو دیکھتے تھے پھر چاند کو دیکھتے تھے، پھر آپ کو دیکھتے تھے چاند کو دیکھتے تھے، دیکھ کر کیا بولے؟ تو آپ کا چہرہ انور چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ چاند اتنا خوبصورت نہیں، کیسے رہے گا چاند خوبصورت؟ چاند محمد رسول اللہ کا ایک جھپکا ہوا نور کا ایک خطرہ چاند بن گیا سو۔ یہ پورے کا پورا نور، وہ نور کا ایک جلوہ، انا من نور اللہ وکل شیء من نور۔ تو چاند پہ کس طرح سرکار کے جیسا ہو جا سکتا؟ بات سمجھ میں؟ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت چہرہ، یعنی آخر میں ادھر دیکھے ادھر دیکھے ادھر دیکھے ادھر دیکھے، کیونکہ انسان کی نظریں ہیں نا، آج کل کیا حالت ہے معلوم نہیں با، اکثر جو اچھے انسان ہوتے ہیں نا ان کی نظریں خوبصورت پر جا کے رک جاتی ہیں۔ آج کل کس کے اوپر جا کے رک جاتے ہیں؟ نہیں، وہ زمانے میں ویسا نہیں تھے، لوگ بڑے مہذب ٹائپ کے تھے، اچھے تھے، بات سمجھ میں، سمجھدار تھے، اور صحابہ کی جیسی سمجھ کس کو؟ میں نے تو کل بتایا نا، پیک، دنیا کا پیک ہو، عروج، بات سمجھ میں۔ اب ان کے حالات کیسے ہوں گے؟ تو ان کی نظر ادھر ادھر جاتے جاتے رک جاتی ہے، کہاں پر رک جاتی ہے؟ چہرہ اقدس محمد رسول اللہ، کیونکہ آپ کے جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں۔ حضرت معبد رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ روشن چمکدار تھا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیا تھا؟ چاند کا ایک ٹکڑا تھا۔ بات سمجھ میں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیا تھا؟ ایک گول چاند، یعنی بدر کے چاند کے مانند، کہ اس وقت اس کا حسن کامل ہو جاتا ہے اور روشنی پوری ہوتی ہے، یعنی 14ویں رات کا چاند جس میں وہ مکمل ہو جاتا ہے اور روشنی بھی پوری مکمل ہو جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس طرح تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں کپڑا سل رہی تھی، سوئی گر گئی، تلاش کیا تو نہیں ملی، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کا چہرہ انور سے روشنی نکل رہی تھی، اس سے میں نے سوئی پالی، اندھیرا تھا، سوئی گر گئی، سوئی تلاش کی تو نہیں ملی، چراغ رکھ کے سوئی تلاش کرے تو نہیں ملی، تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو آپ کے چہرے انور سے جو نور بکھر رہا تھا اسے ایسی روشنی ہوئی کہ سوئی میں نے ڈھونڈ کے نکالی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ایک جگہ روایت ہے، ایک جگہ اور ایک روایت بھی ہے کہ آپ نے داخل ہوئے اور مسکرایا، آپ داخل ہوئے اور مسکرایا تو آپ کے دندان مبارک سے جو کرنیں نکلی نور کی، جس کی وجہ سے وہ اجالا ہوا کہ میں نے سوئی تلاش کر لی۔ بات سمجھ میں آتی؟ تو معلوم ہوا یہ سرکار کا معجزہ ہے۔
اور سرکار کی یہ حقیقت ہے، ایک چمکتا ہوا چہرہ، ایک چمکتا ہوا چہرہ، ایک گول انداز کا چہرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کا چہرہ انور ایسا تھا گویا کہ روشنی آپ کے چہرے سے نکل رہی ہو۔ آپ کا چہرہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک نور کی روشنی نکل رہی ہے۔ آپ ہی تو ہے نا منبع، آپ سے نور بکھرے گا نا، ساری کائنات آپ کے نور کے جلوے ہی نا نور بکھرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں ہوتے تو دھوپ پر آپ کے چہرے انور کی روشنی غالب آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ دھوپ میں جب سرکار نکلتے تو دھوپ کی روشنی سے زیادہ آپ کے چہرے سے روشنی نکلتی، دھوپ پر آپ کا نور غالب آ جاتا۔ اگر آپ چراغ کے پاس رہتے تو چراغ کی روشنی پر آپ کے چہرے انور کی روشنی غالب آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک انوکھا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا۔ بس سمجھنا دی، کسی بھی روشنی پر آپ کے چہرے انور کی چمک اور روشنی غالب آ جاتی۔ وہ گول اور طول کو تھوڑا سا مائل چہرے انور، وہ گول اور طول کو تھوڑا سا مائل چہرے انور، ماہو خورشید جس کے سامنے شرمندہ وہ کمتر، ماہو خورشید جس کے سامنے شرمندہ وہ کمتر، وہ روئے پاک جیسے تیرتا ہوا آفتاب اس میں، وہ روئے پاک جیسے تیرتا ہوا آفتاب اس میں، جمال حق کا مظہر آئینہ ام الکتاب اس میں، جمال حق کا مظہر آئینہ ام الکتاب اس میں، درخشاں جس طرح سیم مصفی کوئی پیکر، وہ ایک نور مجسم بدر کامل سے بھی روشن تر۔ یہ تھا سرکار کا چہرہ انور جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی مثل نہیں، نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہے، نہ قیامت میں، نہ ہرگز نہیں۔ بات سمجھ میں؟ اور یہ چہرہ بھی دکھانے والا، ایک ہے خزانہ جو چھپا ہوا، وہ انشاءاللہ قیامت میں دیکھیں گے، وہ انشاءاللہ قیامت میں دیکھا جائے گا۔ قیامت سجائے جائے گی کس کے لیے؟ سرکار کے چہرے اقدس کو دکھانے کے لیے، ورنہ تو کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیا خدا کو تمہارے اعمال نہیں معلوم؟ تمہارے اعمال بھی معلوم، تمہارا مستقبل بھی معلوم، تمہاری حقیقت بھی معلوم، آخر میں کہاں جائیں گے وہ بھی معلوم، کیسا بچے تو کیسا بچیں گے وہ بھی معلوم، تو اللہ کا علم ہے۔ بات سمجھ میں؟ اب پھر قیامت میں بیٹھ کے کیا چیک کرنا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی دیکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کرنا ہے کل کائنات میں، کل کائنات جز ہے نا آپ کے،
آپ کل ہے نا، کل کو دکھانا ہے جز کو، جز تبھی اطمینان پائے گا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ بانسری بجتے ہوئے نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو، جس کی وجہ سے آپ لوگ مزہ لیتے ہیں، بڑے دھن بجتی ہے، بجاتے ہیں بانسری، بات سمجھ نہیں کیسے اچھے انداز سے بجاتے ہیں، اور اس کی نکلتی ہوئی اس سے آواز سے مدھم ہو جاتے ہیں، غشی میں آ جاتے ہیں، نہیں کیا کیا ہوتے ہیں۔ ارے میاں حقیقت میں بانسری سے پوچھ کے وہ کیا بول رہی ہے، بانسری سے پوچھ کے وہ کیا بول رہی ہے، بانسری سے جا کے پوچھ کے وہ کیا بول رہی ہے۔ بانسری سے پوچھے تو بانسری حقیقت میں کیا کر رہی ہے، وہ بجتی نہیں ہے، وہ حقیقت میں روتی ہے، اس کے رونے کا انداز ہے، وہ رو رہی ہے، وہ اس لیے رو رہی ہے کہ جو جس بانس سے لگی ہوئی تھی میں، وہ میری خاندان سے مجھے جو الگ کر دیا گیا، بات سمجھ میں، مجھے جو توڑ کے وہاں سے الگ کر کے لا لیا گیا، مجھے میرے اصل سے توڑ دیا گیا، مجھے میرے اصل کی طرف جانا ہے۔ وہ اصل میں رو رہی ہے، تم کو سمجھ نہیں آتی، تم ہے نا مزے لے رہے ہو۔ تو اسی طرح یاد رکھو، ہر روح ہے نا تڑپ رہی ہے، جسم کے اندر ہمارے آئی ہوئی ہے مگر تڑپ رہی ہے، کیونکہ وہ اصل سے کٹی ہوئی ہے، وہ اصل سے جدا ہے، وہ اصل سے جب تک نہیں ملے گی اطمینان نہیں ملے گا، مطمئن نہیں ہوگا، کیونکہ ہر وہ بندہ اپنے اصل سے جڑ جاتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے۔ ہم سفر کرتے ہیں نا، کئی بار کتنے بار بہت دور دور سفر کرتے ہیں، بڑے لطف بھی اٹھاتے ہیں، مزے بھی لیتے ہیں، مگر پھر بھی وہ اطمینان نہیں ہوتا جب لوٹ کر ہم گھر واپس آ جاتے ہیں اور اپنے لوگوں کو پا لیتے ہیں، اپنے لوگوں سے مل جاتے ہیں، تو ہم کو ایک سکون ملتا ہے نا۔ کتنے ہمارے بچے ہمارے دور ہیں، ہمارے بچے دور ہیں، وہ بھی تڑپ رہے ہیں، ہم بھی تڑپ رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی اصل سے کٹے ہوئے ہیں، بات سمجھ نہیں۔ وہ بھی جب جڑ جائیں گے تو مزہ آ جائے گا، وہ لوگوں کو سکون قلب ملے گا، یعنی ہر وہ چیز اپنے اصل سے ملتی ہے تو سکون ملتا ہے۔ بس یہ انگلی کٹ گئی، کٹ کے الگ ہو گئی تو مر جاتی ہے، کٹ کے الگ ہو گئی تو مر جاتی ہے، وہ جڑ گئی تو جی لیتی ہے۔ اصل سے جڑ جانا جینا ہے، اصل سے کٹ جانا مرنا ہے۔ حقیقت میں ہم مرے ہوئے ہیں، قیامت میں زندہ ہونے والے، کیونکہ قیامت میں ہم اصل سے ملیں گے۔ اصل کون؟ ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اصل کو دکھانا ہے، ہر جز کو اصل سے ملانا ہے، وہ نام ہے قیامت۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ بات سمجھ نہیں، میں کل ہی کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ عشق ہو تو یہاں بیٹھو، ہماری باتیں سنو، حق کہیں گے مگر عشق پر کہیں گے، برابر بھی اگر عناد ہے رسول اللہ سے، تمہیں خود نہیں دیں گے، میں جاؤ بولنے کی ضرورت نہیں، تمہیں خود نہیں دیں گے، کیونکہ محبت والوں کی جگہ ہے یہ، عاشقوں کی جگہ ہے یہ۔ عشق لے کے بیٹھو، عشق ہی ایمان ہے، عشق رسول اللہ کا نام ہی ایمان ہے۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عشق رسول اللہ۔ جب عشق رسول اللہ داخل ہوا تو اللہ تعالی
خوش ہو جاتا ہے. ہاں اب یہ میرا بندہ, اللہ کی رضا چاہتے ہو, عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی بابا؟ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, اللہ تعالیٰ خوش رکھے, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, اللہ تعالیٰ خوش رکھے, کرم ہو جائے. تو کیا ہونے والا ہے قیامت میں؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پریشان مت ہو جاؤ. اگر آپ کے دل میں عشق ہے رسول اللہ کا, وہاں تو رسول اللہ کا جلوہ دیکھنا ہے, وہ ایسا چہرہ دیکھنا ہے, صحابہ بھی وہاں دیکھ کر اور دنگ ہو جائیں گے. یہ کون سا چہرہ؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. یہ کون سا چہرہ جو ہم نے دیکھا ہوا نہیں, یہ الگ ہے. تو آواز آئے گی یہ بھی وہی ہے جو تم نے دیکھا ہے. ایک تجلیات ہیں, یہ سب کچھ سرکار کے تجلیات ہیں. جو کچھ بھی چہرہ ہے اس عالم میں وہ سرکار کے تجلیات ہیں. اسی لیے چہروں میں خوبصورتی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی اللہ ہے نا وہ رسول کا کیا فرماتا ہے؟ کلو من علیہا فان, کلو من علیہا فان. مگر بول کے کیا ہوتا ہے؟ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وہاں بھی وجہ کو قائم رکھ دیا, چہرے کو. اب اس کے اوپر میں نہیں جاتا کہ وہ کون سا چہرہ ہے, کیا چہرہ ہے, کیونکہ وہ مٹنے والا نہیں ہے, وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. وہ چہرہ چہرہ ہے حقیقت میں. وہ چہرہ ختم ہو گیا تو ابدیت ختم, بندگی ختم, سب کچھ ختم. بات سمجھ میں؟ یہ صورتی اللہ, صورت والا بندہ. یہ صورتی اللہ, صورت والا بندہ. اب صورت ختم ہو گئی تو پھر بندگی کیا رہی؟ اصل بندگی کیا؟ پورے بندوں میں اصل کون؟ اب پورے جسم میں ہمیں کسے دیکھو با خوش ہوتے ہیں؟ تمہارے پیٹ کو دیکھو خوش ہو جاتے ہیں, تمہارے ہاتھوں کو دیکھو خوش ہو جاتے ہیں. کسے دیکھو پہچان ہوتی, کسے دیکھو سمجھ آتی, کسے دیکھو خوش ہوتے. وہ تمہارا چہرہ. چہرے کو جب دیکھتے ہیں تو دیکھے, پیٹ کو دیکھے تو نہیں دیکھے, جسم کے کسی بھی حصے کو دیکھے تو نہیں دیکھے, چہرے کو دیکھے تو دیکھے. فوٹو پکڑتے نا, پاسپورٹ نہیں, کیا بھائی کیا پریشانی, دلی کی پریشانی, کیا پکڑتے نا نہیں, ہاں پورا جسم پکڑ لیتے ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن کو کیا ہونا؟ چہرہ, چہرہ آئیڈینٹی ہے نا. کائنات اللہ کے مخلوق نا, کائنات کا چہرہ کیا؟ کیا کائنات کا چہرہ محمد رسول اللہ. ہر جز کا ایک چہرہ ہوتا, ہر جز کا ایک چہرہ ہوتا. سننا چاہتے نہیں نکو, میرے آگے چلے گئے نا, اوپر سے جاتا نیچے سے جاتا نہیں نا, سننا چاہتے ہیں. ہر جز کا ایک چہرہ ہوتا. ہاتھ بولے تو وہ ایک اس کا ایک چہرہ ہوتا, سمجھ میں. مونڈا بولے تو اس کا ایک چہرہ ہوتا, گردن بولے تو اس کا بھی ایک چہرہ ہوتا, پیٹ بولے تو اس کا بھی ایک چہرہ ہوتا, پیٹ بولے تو اس کا بھی ایک چہرہ ہوتا, پاؤں بولے تو اس کا بھی ایک چہرہ ہوتا. ہر 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 پارٹس کا ایک چہرہ ہوتا, مگر وہ چہرہ نہیں کہلاتا. پورے کے لیے ایک چہرہ ہوتا, اسے چہرہ کہتے. اسی طریقے سے کائنات میں کئی چہرے ہیں, پورے چہرے جب جم گئے مل گئے تو ایک چہرہ بنا. وہ چہرہ محمد رسول اللہ.
جسم کل جسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کل بھی آئیے اسی طریقے سے جوش در جوش ہو کر خوش ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارکہ کو سننے کے لیے طرف لے کر آئیے. انشاءاللہ سنیں گے اور سمجھیں گے اور مولا سے مانگیں گے رو رو کے نظر آ جائے رسول اللہ. انشاءاللہ سرکار نظر آ جائیں گے. واقعی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.